تو میرا جنون ایپیسوڈ نمبر 8۔ چلیں لائیں فون اور میری بابا سے بات کروائیں۔ بیلا جیسے ہی ٹیبل سے اتری فوراً ہی کبیر سے اپنے بابا سے بات کرنے کا مطالبہ کرنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شرٹ کو ہاتھ سے پکڑ کر نیچے کیا تاکہ اس کی ٹانگیں چھپ جائیں کیونکہ اس کی جینس بہت دور پڑی ہوئی تھی اور یہ پہلے کبیر کو اپنے بابا سے بات کروانا یاد دلانا بہتر سمجھا۔ اب کبیر اس کی بات سن کر اسی سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کیا جواب دے۔ اگر اسے کہہ دے کہ اس کے باپ کو کسی نے شوٹ کیا ہے اور ہاسپٹل میں ہے تو وہ فاران کے پاس جانے کی ضد کرے گی۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں، شاید اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری آواز نہیں نکلنی چاہیے، اس پر آپ میری بات کروائیں گے۔ اب دے مجھے فون۔ بیلا ایک ہاتھ کبیر کے سامنے کر کے فون مانگنے لگی اور کبیر سے آپ کہہ کر بات کر رہی تھی۔ یہ شریفوں والی زبان بھی اسی لیے استعمال کر رہی تھی تاکہ کبیر کوئی اور جواز نہ بنائے اور اس کے بابا سے بات کروانے سے منع نہ کر دے۔ ہاں کہا تھا، لیکن اب میری ایک اور شرط ہے، اگر وہ پوری کرو تو میں تمہارے بابا سے بات کروا دوں گا۔ چلو، کبیر یہ کہہ کر اس کے دونوں کاندھوں کے گرد اپنے ہاتھ جما گیا۔ آپ کون سی شرط؟ دیکھیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پلیز۔ بیلا اس سے تھوڑا پیچھے ہو کر کبیر سے بولنے لگی۔ ہاں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جلدی سے شرط پوری کرو اور اپنے بابا سے بات کرو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ کبیر نے جب اسے دور ہوتے دیکھا تو اس کی کمر اپنے ساتھ لگا گیا اور خود اس کے ساتھ لگ کر اس سے کہنے لگا، کیسی شرط اب؟ بیلا اس کا ارادہ اب بھانپتے ہوئے بولی۔ کبیر اب اپنے ہونٹ پر انگلی رکھ کر اس سے کہتا ہے، کس آن مائی لپس۔ یہ نہیں کر سکتی میں۔ بیلا اپنا منہ پیچھے کر سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ کبیر تو یہی چاہتا تھا کہ ایسا کوئی کام کہے جو وہ نہ کر سکے اور ایسے وہ اس کے بابا کی بات اسے چھپا لے گا، اس لیے وہ دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے بابا سے بات نہیں کرواؤں گا۔ کبیر اب اس سے منہ بسور کر بات کرتا اندر ہی اندر خوش بھی ہو گیا کہ یہ اب اپنے بابا سے بات کرنے کا نہیں کہے گی۔ بیلا اس کی بات سن کر فوراً اپنے دونوں پاؤں زمین سے اوپر کر اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر کبیر حیران ہوا کہ یہ اپنے بابا سے بات کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اسے تو لگا چاہے یہ جو مرضی کر لے، لیکن کم از کم اس سے کس والا کام تو نہیں کرنے کی توقع تھی، اور وہ بھی کبیر سے جو اسے اتنے درد پہنچا چکا تھا۔ بیلا اب اپنی دونوں آنکھوں کو بند کرتی آہستہ آہستہ کبیر کے ہونٹوں کے پاس اپنے لب لے کر گئی، جس پر کبیر تھوڑا پیچھے کی طرف ہو گیا تاکہ یہ اسے کس نہ کر سکے، لیکن بیلا نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ پر رکھ دیا اور فوراً پیچھے ہٹنے لگی۔ جب کبیر نے اس کو کمر سے پکڑ لیا، چھوڑے مجھے، اب تو کر دی نا کس، پلیز اب کوئی بہانہ نہ بنانا، ورنہ مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ بیلا اب اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی اور اس سے خود کو چھڑواتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو بیلا، اب بہت رات ہو گئی ہے۔ کبیر بہانہ بناتے بولا۔ کبیر پلیز۔ بیلا اب اسے غصے سے کہتی، اس کی آنکھیں اور کھل گئی تھیں اور چہرہ بالکل لال ہو گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروا گئی۔ میں نے بہت برداشت کیا، تم اور نہیں لے سکتے میرے صبر کا امتحان، اس طرح میرے ساتھ اور کتنی زبردستی کرو گے؟ دیکھو مجھے جانے دو، خدا کے لیے میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ تو میرا دم گھٹتا ہے، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ اگر تم بات نہیں کروا سکتے تو پلیز مجھے آزاد کر دو۔ تم نے مجھے حاصل تو کر ہی لیا ہے نا، تو تم ایسا کرنا، فاران کو بتا دینا، اس طرح تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا، لیکن اب میں اور تمہاری غلام نہیں بن سکتی۔ جیسے جیسے بیلا کبیر کے کان میں اپنے الفاظ ڈالتی ہے، ویسے ویسے کبیر کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ بیلا اب اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے زاروں کے تار رونے لگی۔ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے باپ کے پاس؟ ہاسپٹل؟ ہاسپٹل جانا چاہتی ہو تم؟ کبیر کے یہ الفاظ جیسے ہی اس کے کانوں میں پڑے، وہ فوراً اپنے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ کبیر تم کیا کہہ رہی ہو؟ بیلا پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ ہاں بیلا، تمہارے باپ کو گولی لگی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے اس وقت۔ کبیر کے یہ الفاظ کسی دھماکے کی طرح بیلا کے سر پر لگے تھے۔ بیلا نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو بھاگنے لگی اور اس کے ہونٹوں سے بس نہیں نکل رہا تھا۔ بیلا سنو، واپس آؤ، کہاں جا رہی ہو؟ کبیر اس کے پیچھے گیا۔ بیلا نے فوراً سے پہلے گھر سے نکل گئی۔ بیلا لسن ٹو می، فاران کچھ بھی نہیں کرے گا،
تم اس کے پاس نہیں جا سکتی، واپس آؤ۔ کبیر اسے پیچھے سے آوازیں دینے لگا۔ بیلا یہ سن کر اور اسپیڈ سے بھاگنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اسے کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں آئی ہے۔ اس جگہ کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی کبیر کی آواز ہی گونج رہی تھی۔ رات کے 2 بجنے کی وجہ سے اسے اب اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایسے ہی سڑک پر بیٹھتی گئی اور پتہ نہیں کب بے ہوشی کی دنیا میں چلی گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے روم میں تھی اور کبیر صوفے پر بیٹھا اس کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بیلا کو پھر رات والا منظر یاد آیا۔ فاران، بیلا بھی کچھ کہتی جب کبیر اس کی بات کاٹ کر اس کے پاس آ گیا۔ فاران کچھ بھی نہیں کرے گا بیلا، تمہارا شوہر تمہارے سامنے کھڑا ہے اور تم کسی اور سے بات کرو گی کہ تمہارے بابا کو بچا لے۔ بیلا کبیر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب آپ کا؟ بیلا کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں جان، میں تمہارا شوہر، میں اپنے سسر جی کا پورا علاج کرواؤں گا، لیکن اس کے لیے ہاسپٹل کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ کبیر نے اس کے ہونٹوں کو چھوتے کہا، گویا وہ اس سیریس بات پر بھی بیلا کو تنگ کر رہا تھا۔ جی تو اب بیلا ڈر ڈر کے بولی، تم فاران سے پوچھو گی ہاسپٹل کا پتہ؟ کبیر کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ بیلا کی بات فاران سے کروائے، لیکن بیلا کو اپنے پاس سے جانے سے روکنے کے لیے اسے بیلا کے باپ کا علاج کروانا بہت ضروری تھا، جس کی وجہ سے اسے ہاسپٹل کا پتہ چاہیے تھا۔ کبیر یہ کہہ کر فاران کو کال کر کے اسپیکر پر موبائل لگا کر بیلا کو پکڑا گیا۔ بیلا نے جیسے ہی فاران کی آواز سنی تو فوراً آنسو بہانے لگی۔ کبیر نے جسے بہت مشکل سے ضبط کیا۔ بیلا نے فاران سے ہاسپٹل کا پوچھا، جس پر فاران اسے نام بتانے لگا، تو کبیر نے فوراً بیلا کے ہاتھ سے موبائل کھینچ دیا اور روم سے باہر آ گیا۔ فاران لگاری، میرے یار، اب تمہیں میرے سسر کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا اکلوتا داماد ابھی زندہ ہے۔ کبیر فاران کو یہ لفظ چبا چبا کر کہہ کر فون بند کر گیا اور اپنے بندے سے بیلا کے بابا کا چیک اپ کا پوچھا اور ان سے ساری انفارمیشن نکلوانے کا کہا۔ بیلا واش روم سے باہر نکلی تو اپنے بیڈ پر اسے بیٹھا ہوا دیکھ کر فوراً اپنے بابا کا پوچھنے لگی، دیکھو، تمہارے بابا کو ٹھیک ہونے کے لیے تمہاری مدد چاہیے۔ مطلب؟ اسے بالکل سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بولنے سے پہلے کبیر دوبارہ شروع ہوا، مطلب یہ کہ اگر تم میرا کہنا مانو گی اور میری باتوں پر عمل کرو گی، آگے سے جواب نہیں دو گی، میرے پاس ایز اے میڈ رہو گی، تو پھر دوسری طرف تمہارے بابا، میرا سسر جی بہت جلد ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جلد ٹھیک ہو جائے۔ اور ہاں، اگر تم نے ذرا سی بھی شرارت دکھائی تو تمہارے باپ کی جو ڈور میرے ہاتھ میں ہے وہ میں چھوڑ دوں گا۔ کبیر یہ کہہ کر بیڈ پر بیٹھ گیا، تو یہ سب تم نے اس لیے کیا تاکہ میں ادھر ہی رہوں؟ اس سب کے پیچھے بھی تمہاری گھٹیا چال؟ ابھی بیلا کبیر سے یہ کہہ ہی رہی ہوتی ہے کہ جب کبیر بیڈ پر دوبارہ لیٹ کر اسے اپنے اوپر گرا لیتا ہے، تمہارے اندر تو مینرز ہی نہیں ہیں، شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں کیا؟ اب کبیر اس کے چہرے سے بال پیچھے کر گیا، میرے اندر مینرز نہیں ہیں اور آپ کے اندر تو پوری انسانیت ہی نہیں ہے، بیلا اپنا چہرہ پیچھے کر کے کہنے لگی۔ کبیر یہ سن کر کروٹ لیتا، جس کی وجہ سے اب بیلا نیچے اور وہ اس کے اوپر آ گیا۔ کتنی کڑوی ہو تم، کبھی تو میٹھا بھی بول لیا کرو، دیکھو کتنے سویٹ لپس ہیں، لیکن ان سے جو بات نکلتی ہے، توبہ، اتنی کڑوی۔ کبیر اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے کہنے لگا، اب تو تمہیں انسانیت بھی دکھانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر کبیر اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا، اپنی داڑھی سے زور زور سے اس کی گردن ٹچ کرنے لگا۔ کبیر، جولی آ جائے گی اگر اس نے دیکھ لیا، اور آپ تو ڈرتے بھی بہت ہیں۔ بیلا اسے دور کرنا چاہتی تھی، اس لیے یہ حربہ استعمال کرتی بولی۔ کبیر اپنا چہرہ اس کے سامنے کرتا بولا، جولی نے بہت جلد تمہاری سوتن بن جانا ہے، تمہیں کوئی آبجیکشن تو نہیں نا؟ کبیر اب اسے جیلس کروانے کی کوشش کرتا پوچھنے لگا، بالکل نہیں، اس سے پہلے میں آپ سے آزاد ہو جاؤں گی، انشاءاللہ۔ بیلا بھی وہی مسکراہٹ اچھال دی جو اس نے پہلے سے اسمائل کی تھی، تمہیں تو میں چھوڑنے والا نہیں بیوی، اور تمہاری ایسی باتوں سے تو میرا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر کبیر اس کی شرٹ کا پہلا بٹن کھول گیا اور شدت سے اپنے ہونٹ اس کے سینے پر رکھا، پھر آہستہ آہستہ سارے بٹن کھولنے لگا۔ اب اس کا کشادہ سینہ کبیر کے سامنے تھا، وہ اپنے ہونٹ سے اس کے سینے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ کبیر پلیز آج نہیں، بیلا اس سے التجا کرنے لگی۔ کبیر نے اپنا کام چھوڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ بیلا اسے جھکتا دیکھ کر اپنا چہرہ موڑ گئی۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی جولی نے کل آنا ہے، نو پرابلم۔ کبیر اس کا ری ایکشن چیک کرنے کے لیے کہا، جس پر بیلا اپنی آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ اچھا، پھر اس دن آپ نے وہ دوائی کیوں ڈالی تھی اس کے ڈرنک میں؟ بیلا اب اس کے کالر پکڑتے ہوئے کہنے لگی، جو مجھے ڈسٹرب کرے گا اس کے ساتھ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ وہ مجھے تنگ کر رہی تھی کہ میں اس کے پاس جاؤں، اور تم مجھے تنگ کر رہی ہوتی ہو کہ میں تم سے دور ہو جاؤں۔
آج تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن آئندہ تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا جو جولی کے ساتھ کیا۔ پھر تم ساری رات سونا اور میں ساری رات انجوائے کروں گا۔ اوکے، یہ کہتے ہوئے کبیر اس کی گال کے پاس جا کر بائٹ کر کے اس کے روم سے چلا گیا۔ بیلا نے پہلے تو اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے، اس کے بعد اچھی طرح اپنا منہ دھویا، لیکن کبیر کے دانتوں کے نشان ابھی بھی واضح تھے۔ یہ مجھے بے ہوش کرے گا، اس سے پہلے میں نہ اس کو مار دوں بےہودہ انسان۔ اور جولی تو اتنی اچھی ہے، یہ اسے دھوکہ دے رہا ہے، اس کی سچائی تو میں بتا کر ہی رہوں گی۔ بیلا خود ہی سے بات کرتی کہنے لگی، یہ جانے بغیر کہ کبیر اس کی باتیں باہر کھڑے ہو کر سن رہا تھا۔ اس بیلا کو تو سبق سکھا کے رہوں گا، تو یہ تو آئے دن ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ اگر اس نے جولی کو ہمارے رشتے کے بارے میں یا پھر اس رات میں نے جولی کے ساتھ جو کیا، اگر وہ سب اس نے جولی کو بتا دیا تو پھر تو وہ ڈیڈ کو بتا دے گی۔ اس کا منہ بند کروانے کے لیے کچھ تو اس کے ساتھ کرنا ہی پڑے گا۔ کبیر جیسے ہی اپنے روم میں آیا تو بیلا کو سبق سکھانے کا پلان بنانے لگ گیا۔ وارڈروب سے نائٹ ڈریس لے کر چینج کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کیسے بیلا کو سدھارنا ہے۔ اچانک بیل کی آواز پر بیلا کی آنکھ کھل گئی، کیونکہ اسے یونی سے آف تھی، اس لیے اس نے الارم نہیں لگایا تھا۔ ہیلو، کون؟ بیلا جیسے ہی ریسیور کان کے ساتھ لگا کر پوچھا تو کبیر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تمہیں یاد نہیں ہے میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ کیوں اپنے باپ کو مروانا چاہتی ہو؟ کبیر اب غصے سے اسے کہنے لگا، کیونکہ اسے بھوک لگی تھی اور بیلا کو کچن میں نہ دیکھ کر اس کا میٹر گھوم گیا تھا۔ بیلا نے فوراً ہی ریسیور رکھا اور اپنا نائٹ ڈریس چینج کیے بغیر ہی کچن کی طرف چل دی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو کبیر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا کرتی رہی تھی ساری رات؟ میں تو تھا نہیں تمہارے پاس جو اتنا لیٹ اٹھی ہو۔ جلدی سے بریک فاسٹ بناؤ، 2 بج گئے ہیں۔ ہائے کبیر، ابھی کبیر سے کہہ ہی رہا تھا کہ جولی کی آواز آئی۔ ہائے، تم اتنی جلدی آ گئی، خیریت تو ہے؟ کبیر اب صوفے سے اٹھ کر اس کے گلے لگا۔ ہاں کبیر، تمہیں پتہ ہے ہماری یونی میں ایک پارٹی ہے جس میں ہم سینئر بھی جا سکتے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی جائیں۔ بیلا کہاں ہے؟ اس نے نہیں بتایا۔ جولی اب اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، اچھا، وہاں جانا تو بنتا ہے۔ ہاں، بیلا شاید بھول گئی ہو، وہ کچن میں بریک فاسٹ بنا رہی ہے۔ تم یقیناً کافی پیو گی ہے نا؟ کبیر اس سے یہ کہہ کر بیلا کو کافی کا کہنے لگا۔ بیلا سب کچھ ایک ہی ٹرالی میں رکھ کر لاؤنج میں لائی تو جولی اس سے پارٹی کا کہتی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اس کا دل نہیں ہے۔ کیوں بیلا، تم بھی چلنا نا، سب سینئر ہی ہوں گے، دیکھنا بہت مزہ آئے گا۔ اور ہاں، میں تمہیں ایک ڈریس دلواؤں گی، آج ہم شاپنگ پر چل رہے ہیں، تم وہی پہننا، جولی بیلا سے کہنے لگی۔ جولی جان، آج تو مجھے بہت زیادہ آفس ورک ہے، پلیز کل پہ رکھ لو، کل چلیں، کبیر اسے کہنے لگا۔ اوکے فائن، بیلا تم بھی آنا ضرور، جولی نے بیلا کو کہا۔ بیلا ٹرالی لے کر جانے ہی لگی تھی جب کبیر نے اپنی ٹانگ بیچ میں اڑا دی اور بیلا زمین پر گر گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جولی کی کافی بیلا کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے زمین بوس ہو گئی۔ او نو، جولی فوراً ہی صوفے سے اٹھ گئی۔ او شٹ جولی، جلدی سے واش کرو، کہیں تمہاری اسکن نہ جل جائے۔ اس بیلا کو تو کوئی کام ڈھنگ سے نہیں آتا، اس کی طرف سے میں سوری کرتا ہوں، تم جاؤ واش کراؤ۔ کبیر فوراً جولی کو کہنے لگا۔ اس پر وہ بھاگتی بھاگتی واش کرنے چلی گئی اور بیلا بیچاری ابھی تک زمین پر بیٹھی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ کبیر نے اس کے ساتھ ہی جان بوجھ کر کیا تاکہ بیلا کہیں جولی کو سچائی نہ بتا دے، اور اسی لیے اس نے دھکا دیا اور وہ کافی جولی پر گر گئی تاکہ جولی بیلا سے بدگمان ہو جائے، تاکہ اگر بیلا بتا بھی دے تو کہیں وہ اس کا یقین نہ کر لے۔ کبیر فوراً جولی کو واش روم بھیجتا اور اس کے بعد اس کا دھیان بیلا کی طرف گیا جو کہ ابھی بھی نیچے ہی بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس سے درد کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ کہا تھا نا تمہیں کہ کسی بھی قسم کی شرارت ذہن میں لانے کا سوچا بھی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، لیکن نہ، تم تو ہو ہی ڈھیٹ ہڈی، تمہیں اب میں اپنے طریقے سے ہی سمجھاؤں گا۔ اگر تم نے آئندہ سے جولی کو سچ بتانے کی کوشش بھی کی نا تو تمہارے ابا کا پتہ تو کٹے گا ہی اوپر کا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اس گن سے شوٹ کر دوں گا، پھر دونوں باپ بیٹی عیش کرنا اوپر۔ کبیر اس کے پاس ٹانگوں کے بل بیٹھتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، تم جولی کو دھوکہ دے رہے ہو، تم اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کر رہے۔ بیلا یہ کہہ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں جولی کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، یہ میں بہتر جان سکتا ہوں، تم بس اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر اپنے باپ کی جان پیاری ہے تو میں نہیں چاہتا کہ جولی تم سے بدگمان ہو جائے، کیونکہ بعد میں تمہارے لیے ہی مسئلہ بنے گا۔ کبیر بیلا کی ایک لٹ کھینچتے ہوئے کہنے لگا۔ اتنی دیر میں جولی واش روم سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ جولیانا میم، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، غلطی سے ہو گیا، بیلا جولی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کوئی بات نہیں سویٹی، اٹس اوکے۔ اور ہاں کبیر، تم اس سے اچھا بیہیو کیا کرو، بچی ہی تو ہے ابھی، جولی نے بیلا سے کہہ کر کبیر کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو اسے اچھا سا ہی بیہیو کرنا پڑے گا۔
کبیر بیلا کو آنکھ دبا کر کہتا، جو کہ جولی کی نظر سے بچ جاتا ہے۔ کبیر، ڈیڈ نے بلایا ہے آفس، تو میں کل چل ملوں گی، شاپنگ پر بھی تو جانا ہے۔ جولی کبیر اس کے چیک پر بوسہ دے کر چلی گئی۔ سی یو لیٹر۔ جیمی کو پاکستان گئے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ اس عرصے میں اس نے بہت کوشش کی کہ کہیں سے شہاب کا پتہ چل جائے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو کہاں چھپایا ہے۔ پیرس میں وہ اس کا پتہ نہیں لگا پایا تھا۔ اس نے اپنے بندوں کو شہاب کے پیچھے لگا دیا تھا کہ وہ اس طرح وہ شہاب کا پتہ لگوا سکے۔ 2-3 دن تک اسے پیغام ملا کہ وہ اپنے ایک دوست کے ہاں ہے، جس پر وہ اگلے دن اس کے پاس چلا گیا۔ شہاب نے جب اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو بہت غصہ آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اسے اس گھر سے دور پھینکے۔ جیسے ہی جیمی نے اسے بیلا کے بارے میں پوچھا تو اس کا پارا اور ہائی ہو گیا اور ایک زوردار تمانچہ اسے جیمی کے چہرے پر مارا۔ یہ جیمی برداشت نہ کر سکا اور اسے اپنی گن سے شوٹ کر دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ تقریباً پورا 1 گھنٹہ شہاب درد سے کراہتے رہے لیکن کوئی نہ آیا، کیونکہ ان کا دوست بھی باہر تھا۔ جیسے ہی وہ گھر آیا تو فوراً ہی اسے ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے سرجری بتائی تھی۔ فرحان کو پتہ چلا تو اس کے لیے اتنی زیادہ رقم کا بندوبست کرنا مشکل تھا، لیکن اگلے ہی دن کسی نے ڈاکٹر کو رقم دے کر ان کے سرجری کا کہا، جسے کوئی ابھی تک نہ جان پایا تھا کہ آخر وہ شخص کون تھا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ کوئی اللہ کا مددگار بندہ ہوگا، اللہ پاک سے اجر عطا کرے گا۔ اس اللہ کے مددگار بندے کا باپ جیمی، جس نے شوٹ کیا تھا، اس کا پاکستان رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، لہٰذا اس نے پیرس جانے کا منصوبہ بنایا۔ جولی جیسے ہی کبیر کے گھر سے گئی تو کبیر سیٹی کی دھن بجاتا اپنے روم کی طرف جانے لگا۔ بیلا ابھی بھی اسی کنڈیشن میں بیٹھی تھی کیونکہ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ کبیر ابھی آدھے راستے گیا جب اسے خیال آیا کہ بیلا اس وقت کی وہیں بیٹھی ہے۔ وہ واپس آ کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے تم نے اپنا نیا بسیرا ڈھونڈ لیا، لیکن یہ جگہ تمہارے رہنے کے لیے نہیں ہے، سو تم اٹھ سکتی ہو۔ کبیر صوفے کی ٹیک کے اوپر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر بیلا نے اٹھنے کی کوشش کی تو اپنا توازن قائم نہ رکھتے ہوئے نیچے گر گئی، کبیر کے اوپر گر گئی۔ فوراً ہی کبیر نے اسے کمر سے جکڑ لیا۔ مجھ سے بالکل بھی نہیں چلا جا رہا کبیر، یہ کہہ کر اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں، لیکن وہ انہیں اپنے اندر ہی اتار گئی۔ اوہ، تو تم کہنا چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر لے جاؤں؟ اللہ، کتنی بہانے باز ہو تم۔ کبیر اس کی کمر کو زور سے اپنی طرف کھینچتا کہنے لگا اور اس سے وہ کبیر کے اور پاس آ گئی۔ نہیں، مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، اس لیے آپ بیلا ابھی سے صحیح سے کہہ بھی نہیں پائی تھی کہ کبیر اسے اپنی گود میں بھر گیا، گویا وہ پہلے خود ہی زخم دیتا ہے اور بھرمائی بھی خود کرنا جانتا ہو۔ کبیر اسے اس کے روم میں لے جانے کے بجائے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا، جسے دیکھ کر بیلا کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ کبیر، یہ کیا کر رہے ہو؟ میرا روم وہاں ہے، پلیز، بیلا کبیر سے ڈرتے ڈرتے کہنے لگی۔ آج رات مجھے تم سے کوئی کام ہے، وہ ہو جائے تو تم چلی جانا۔ کبیر اس پر تھوڑا جھکتے ہوئے کہنے لگا۔ کیسا کام؟ میرا پاؤں فریکچر ہو گیا ہے، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ آج کی چھٹی دے دو پلیز، بیلا کبیر سے التجائی انداز میں کہنے لگی۔ تمہارا پاؤں تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ تو مجھ پہ چھوڑ دو، اور رہی بات تمہارے چلنے کی، تو کام چل کے کرنے والا نہیں ہے بلکہ لیٹ کے کرنے والا ہے۔ وہ کیا ہے نا؟ مجھے جولی نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ اچھے سے بیہیو کرنا ہے۔ اب میں اس کی بات تو ٹالنے سے رہا، بس تھوڑا سا بیہیو کریں گے، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی۔ کبیر نے یہ کہہ کر بیلا کو بیڈ پہ لٹا دیا۔ کبیر، آج پاؤں میں بہت درد ہے، پلیز۔ جولی تو ویسے ہی کہتی ہے۔ بیلا کی آواز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ پزل ہو رہی ہے۔ اوچ، بے شرم انسان، یہ کیا کیا تم نے؟ ابھی بیلا نے بولنا بند نہیں کیا تھا جس پر کبیر فوراً اس کا پاؤں سیدھا کر گیا اور اس کی موچ کو دور کر دیا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ لو، تمہارا پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا، چلو اب ٹائم ہے بے شرمی دکھانے کا۔ کبیر اب اسی کی بات کا جواب دیتا کہنے لگا اور بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، منہ سے نکل گیا، آئی ایم سوری۔ بیلا نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے کہا۔ وارڈروب تک چل کے دکھاؤ۔ کبیر اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ کیوں؟ بیلا اس کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ارے جاؤ تو صحیح لٹسی، تمہارا پاؤں ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں؟ کبیر اب اسے دوبارہ کہتا۔ بیلا وارڈروب تک گئی۔ گڈ، اوپن کرو اب، کبیر اسے حکم دیتا بولا۔ جیسے ہی بیلا نے وارڈروب کھولا تو سامنے اس کے وہی کپڑے پڑے تھے جو کبیر لندن سے لایا تھا۔ یہ دیکھ کر بیلا کو دھچکا لگا کیونکہ یہ کپڑے نائٹی سے بھی گئے گزرے تھے۔ چلو یہ لے کر ادھر آؤ اب، کبیر کی آواز پر بیلا ہوش کی دنیا میں قدم رکھی۔ کمان جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے۔ کبیر اب ضروب سے اسے کہنے لگا۔ بیلا فوراً وہ شاپر لے کر اس تک آئی۔ اب کھولو اسے، میں نے سوچا ہے تم ان میں سے صرف ایک رکھو گی، باقی جولی کو گفٹ کر دوں گا میں۔ چلو یہ والی پہن کر آؤ، کبیر اسے حکم دیتا بولا۔ بیلا ابھی تک حیران کھڑی تھی۔ ڈارلنگ، گو دیر اینڈ چینج اٹ، کبیر اب دانت پیس کر کہنے لگا۔ بیلا فوراً چینجنگ روم میں گھس گئی۔
جیسے ہی وہ باہر نکلی تو کبیر اسے دیکھ کر شاک ہو گیا۔ ریڈ کلر اس پر بہت جچ رہا تھا۔ کبیر اب اس کے پاس آیا اور آگے پیچھے سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس میں تو جولی ایک دم ہاٹ دکھے گی، یہ کہہ کر وہ بیلا کے گلے کے اندر ہاتھ بڑھا گیا جو کہ کافی ڈیپ تھا۔ جولی کو یہ ضرور پسند آئے گی، چلو اب یہ ٹرائی کر کے آؤ۔ اسی طرح کبیر اسے ساری ڈریس ٹرائی کروانے لگا اور جولی کے لیے پسند کرتا گیا۔ ایک لاسٹ نائٹی جو کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ تھی، اس نے وہ بیلا کو پہننے کے لیے کہا، جو کہ اسے انتہا لگ رہی تھی، لیکن اگر وہ اسے ٹال دیتی تو یقیناً کبیر اور بھڑک جاتا، اس لیے فوراً چینج کرنے چلی گئی۔ اس کو پہننا نہ پہننے کے مترادف تھا، اس لیے وہ جان بوجھ کر باہر نہیں نکل رہی تھی۔ کبیر کو پورے 10 منٹ ہو گئے تھے اور اب اس کا ارادہ تھا کہ بیلا اگر باہر نہ نکلی تو وہ خود دروازہ کھول دے گا۔ ابھی وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جس پر کبیر فوراً ٹھٹک گیا۔ اس کی نظریں پہلے بیلا کے پاؤں سے ہوتے ہوئے پنڈلیوں تک گئیں، جو کہ دودھ کی طرح سفید تھی۔ جیسے ہی کبیر کی نظر اوپر اٹھی تو ساتھ ساتھ اس کے ہوش بھی ہوا دینے لگے تھے، اور بیلا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اندر دھنس جائے۔ اب کبیر کے قدم اس تک بڑھنے لگے تھے، بیلا فوراً پیچھے کو ہونے لگی۔ اگر جولی کو یہ والی نائٹی گفٹ کر دی تو میں کہیں اور کنسنٹریٹ ہی نہیں کر پاؤں گا، اور پھر میرے ہاتھوں تو وہ بچے گی نہیں۔ اسے تو پہننا یا نہ پہننا برابر ہے۔ کبیر اسے پورا آگے پیچھے سے دیکھ کر کہنے لگا، تم ایسا کرو یہ والی تم ہی رکھ لو، آخر پہلی بیوی ہو، تم بھی کیا یاد کرو گی۔ کبیر اس کے بازو کو اپنے ہاتھ کی ایک انگلی سے چھوتے ہوئے کہنے لگا۔ بیلا چینج کرنے کے لیے جیسے ہی واپس مڑی تو کبیر نائٹی کی ڈوری اپنے ہاتھ میں پکڑ گیا۔ اگر بیلا ایک بھی قدم آگے بڑھاتی تو اس کی نائٹی جو اس ڈور کے رحم و کرم پر تھی فوراً زمین پوس ہو جاتی۔ بیلا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کبیر کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر بیلا کا اور غصہ آیا تھا۔ کبیر دیکھو، تم مجھے تنگ کرتے ہو، بہت مجبور کیا ہے تم نے مجھے، پلیز اپنے آپ کو میری نظروں میں اور کتنا شرمندہ کرو گے۔ بیلا اب اس سے غصے سے کہنے لگی، اتنا شرمندہ کروں گا؟ کبیر یہ کہتے ساتھ ہی اس کی ڈریس کی ڈوری کھینچ کیا تھا، جس سے بیلا کی نائٹی زمین کو چھونے لگ گئی۔ بیلا فوراً اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھنے لگی، جب کبیر اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے زور سے اپنی طرف کھینچا۔ ایسا کرنے سے بیلا اس کے اوپر بیڈ پر گر گئی۔ دیکھو یار، چاہے جیسے ہی صحیح، شوہر تو ہوں نا تمہارا، اور میں کسی کا حق نہیں مارتا، پھر تم تو میری پہلی بیوی ہو، تمہیں کیسے محروم کر سکتا ہوں؟ اور تو اور میں تو سوچ رہا تھا کہ جلدی فاران کو ماموں بننے کی خبر سناؤں گا، کیا پتہ تھوڑا سا خوش ہو جائے۔ کبیر یہ کہنے کے ساتھ اس کے بال پونی سے آزاد کر گیا۔ بیلا کا تو منہ غصے سے پہلے ہی لال تھا، شرم سے اور ٹماٹر ہو گیا تھا۔ اب کبیر کروٹ لے کر اس کے اوپر آ گیا اور اپنے دانت سے اس کی گردن کو بائٹ کرنے لگا، جس سے بیلا کے منہ سے ایک سسکی نکلی تھی۔ کتنی خوش قسمت ہے نا جولی، اس کا شوہر فل ٹرینڈ ہوگا، یہ کہہ کر اس کی گردن پر اپنی شدتیں لٹانے لگا، جس سے بیلا کرا کر رہ گئی۔ بیلا فوراً اپنے ہاتھ سے اس کو دور کرنے لگی تو کبیر نے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہاتھ میں پیوست کر کے بیڈ پر رکھ گئی اور دوبارہ اس کی گردن پر جھک گیا۔ کبیر کی آوازیں جیسے اس کے کانوں میں پڑی تو جھٹکے سے بیلا سے دور ہوتا اچھلا اور فوراً اس کی نظر دروازے کی جانب گئی، جہاں بھی جمشید صاحب یعنی اس کے ڈیڈ تشریف لانے والے تھے۔ بیلا فوراً ڈر کی وجہ سے سکڑ گئی، اس کی سانس سے پہلے ہی الجھی ہوئی تھی۔ اس بھاری آواز سے اس کے دل کی دھڑکن بھی رکنے لگی تھی۔ کبیر دروازہ کھولنے ہی لگا تھا جب اس کی نظر بیلا کے وجود پر پڑی اور بیلا رونے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ وہ بھی کافی اونچی آواز سے۔ کبیر اس کے پاس جا کر اسے چپ کروانے لگا۔ چپ کر جاؤ، رو تم، یہ کہہ کر اسے پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ پلیز یار چپ رہنا، ڈیڈ کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، میں تمہیں فوراً باہر نکال لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بیلا کو وارڈ روم میں بٹھا کر اس کا دروازہ لاک کر گیا اور خود چینجنگ روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی جمشید صاحب روم میں داخل ہوئے، ان کا استقبال اسی ڈریس سے ہوا۔ زمین پر کچھ دیر پہلے گرا تھا، وہ اپنی ٹانگ سے پریں دھکیلتے کبیر کا ویٹ کرنے لگے۔ اتنے میں کبیر چینجنگ روم سے برآمد ہوا۔ اوہ ڈیڈ، آپ کب آئے؟ ایٹ لیسٹ انفارم تو کر دیا ہوتا، میں آپ کو لینے آ جاتا، کبیر اپنے ڈیڈ سے کہنے لگا، جن کی نظریں ابھی بھی اسی ڈریس پر تھیں۔ کبیر ان کی نظروں کو ٹریس کرتا تو اس کی نظر نائٹی پر گئی۔ وہ ڈیڈ، جولی آئی ہوئی تھی، ابھی گئی ہے، آپ کے آنے سے 30 منٹ پہلے، یہ اسی کا ڈریس تھا، رہ گیا یہیں پر۔ آپ سنائیں، پاکستان سے اس بار جلدی آ گئے؟ ہاں، وہ بس کام جلدی ختم ہو گیا تھا اس لیے آ گیا۔ کل میں نے مسٹر جیمز کے ساتھ کسی ٹور پر جانا ہے، تو آفس ورک سنبھال لینا تم پیچھے سے، اور آؤ میرے ساتھ، تمہیں اگلا پروجیکٹ دکھاؤں۔ جمشید صاحب اس کو کاندھوں سے پکڑ کر پیار سے اپنے ساتھ لے گئے۔ نیچے آ کر جمشید اسے اپنا کام سمجھانے لگے۔ کبیر، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ کام پر توجہ دو۔ جمشید جب کبیر کو کھویا ہوا دیکھا تو اسے کہنے لگے، نہیں ڈیڈ، ایسی بات نہیں ہے، آپ بولیں، آئی ایم لسننگ۔
کبیر اب اپنا سارا دھیان اپنے پروجیکٹ پر لگا گیا۔ کبیر نکالو یہاں سے مجھے، مر جاؤں گی میں، پلیز۔ بیلا اندر سے کھٹکا کر تھک گئی تھی تو کچھ دیر بعد دوبارہ وارڈروب کھٹکھٹاتی بولی، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو اس کی سنتا۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے، پلیز مجھے باہر نکالو، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، کوئی ہے کیا؟ اور نہ جانے کب بے ہوشی کی وادی میں چلی گئی۔